अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर टीवी पर, और मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा खान। वो मुस्तफ़ा हैं, वो मुज्तबा हैं, रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं, बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। वही है यासीन, वही है ताहा, चिराग रोशन नफूस के हैं वही मुज़क्की। किताब हिकमत पढ़ाने वाले, बुलाने वाले खुदा की जानिब, निकालने वाले जुल्मतों से, वो हक़ के हामी, वो हक़ के मरकज़। उन्हीं को हक़ ने बना के भेजा, जहाँ की रहमत उन्हीं पे दी हो गया मुकम्मल। हुई तमाम उन पे हक़ की नेमत, सलाम उस नाज़िशे ज़मी पर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नज़रान अक़ीदत बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगी मोहतरमा नीलम शहज़ादी। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। आए सरकार आए मेरे दिलदार आए, आए सरकार आए मेरे दिलदार आए। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। हर एक साथ लम्हा है कीमती उसका, हर एक रात से बढ़कर मिला उसे रुतबा। हर एक साथ लम्हा है कीमती इसका, हर एक रात से बढ़कर मिला इसे रुतबा। इसीलिए तो ये शब बेहतरीन कहलाई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो मौलूद की घड़ी आई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। आए सरकार आए मेरे दिलदार आए, आए सरकार आए मेरे दिलदार आए। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। खुदा का शुक्र करो और पढ़ो दुरूद उन पर, कि आज लाए हैं तशरीफ हादियों राह पर। खुदा का शुक्र करो और पढ़ो दुरूद उन पर, कि आज लाए हैं तशरीफ हादियों राह पर। ज़मान भर में है मशहूर जिनकी अक्ताई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। आए सरकार आए मेरे दिलदार आए, आए सरकार आए मेरे दिलदार आए। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। शबे विलादत सरकार का है ये सदका, कि मिल गया है सना का उम्मीद को जज्बा। मुसाफिर इसकी
یہ محنت جبھی تو رنگ لائی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ یا رسول اللہ صلی علیہ، یا حبیب اللہ سلم علیک، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ نیلم، اپنے منفرد انداز میں آپ نے آج کی سعادتوں بھری اس محفل میں اپنا حصہ ڈالا، اور اللہ پاک اسی طرح سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا نام شامل رکھے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سب سے بہتر مخلوق یعنی انسانوں میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں یعنی عرب و عجم میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ یعنی عرب میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہتر خاندان بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ پس میں ان سب سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جلسے کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر کرنا خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ اور اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ بینش مصطفیٰ۔ بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا مر جائے خاص و عام، بسد عجز و منت بسد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام، کہ اے شاہ کونین عالی مقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ حسینان عالم ہوئے شرمگین، جو دیکھا وہ حسن وہ نور جبین، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین، کہ دشمن بھی کہنے لگے یا فرین، زہے خلق کامل زہے حسن تام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ خلائق کے دل تھے یقین سے تائی، بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی، ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی، کہ توحید میں ڈھونڈے سے مل
الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بنش بےحد اعلیٰ انتخاب کلام اور بہت عمدہ انداز میں آپ نے پیش کیا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ وہ ہیں محمد، وہی ہیں احمد، وہی ہے ماہی، وہی ہے حاشر، وہی ہیں غالب، وہ ٹھہرے سب انبیاء کے خاتم، نبی کوئی ان کے بعد آئے نہیں یہ ممکن، اٹھائے جائیں گے روز محشر وہ سب سے پہلے، ملے گا اذن شفاعت ان کو، وہ دیں گے مایوس امتوں کو بشارتیں بخشش و عطا کی، انہی کے ہاتھوں میں سب خزانوں کی کنجیاں ہیں، پرچم حمد پاک ہوگا وہ سب سے پہلے عطا کریں گے بہشت کے گلشنوں کو رونق، فقیر و محتاج ان کی امت کے اس گھڑی ان کے ساتھ ہوں گے، سلام اس تاجدار دین پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ عروج زمرد۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے اس کرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے برکتیں درودوں کی، میرے ساتھ رہتی ہے
واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سید صبیح الدین صبی رحمانی صاحب کا بہت خوبصورت اور مؤثر کلام آپ نے پیش کیا، اور یقیناً ناظرین آپ کے اوپر بھی وہی رقت طاری ہوئی ہوگی جو یہاں پر ہمارے حاضرین پر طاری ہوئی ہے. جتنا ہم نے اس نعت کا لطف اٹھایا ہے یقیناً آپ بھی اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور درود سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. ناظرین کرام، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے. ناظرین کرام، دنیا کی تمام نعمتیں دنیا ہی میں ختم ہونے والی ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قبر و حشر میں بھی کام آنا ہے. اس لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کا احسان جتانا بجا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہیں. اہل سنت و جماعت جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. اور بخاری شریف سے بھی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کے لیے نعمت عظمیٰ ہیں. لہٰذا امام الانبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے معجزات بیان کرنا، آپ کی صفات بیان کرنا، نعت شریف پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ذریعہ نجات بھی ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن نور فاطمہ. میں ملتمس ہوں نور فاطمہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کریں. ان کا موضوع ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's life before the announcement of prophethood. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی آئے ہزاروں اور گئے در سے وفا دے کر، سلام ان پر جو آئے اور آنے کے لیے آئے. کھلائے پھول صحرا میں چمن کو رونقیں بخشی، فضا میں ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے. السلام علیکم. It is a moment of prodigious honor for me that I have been given the phenomenal opportunity to address this congregation on the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam before the announcement of prophethood. In the year of the elephants, Hazrat Abdullah bin Abdul Muttalib went to Syria and Palestine for trade, and upon his return journey, he perished. His wife, Hazrat Amna bint Wahab of Banu Zuhra, gave birth to Prophet sallallahu alaihi wasallam 6 months after his death, that is, on Monday, 12th Rabiul Awwal, 571 AD. After the death of her husband, Prophet sallallahu alaihi wasallam was the only source of consolation for her. When Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, his paternal grandfather, Hazrat Abdul Muttalib, took him in his arms and went to Holy Kaaba for thanking Allah upon his birth. It was the custom of all Arab tribes to send their sons after some time of their birth into the desert to be suckled in the household of Bedouin families. As the time came, Prophet, peace be upon him, was also sent to live in the desert, and the woman who took him there was Hazrat Halima Sadiya, who saw and cherished countless miracles of Prophet, peace be upon him, which emerged in that period of time. A miraculous event took place at the Prophet sallallahu alaihi wasallam's time in the desert. The Prophet sallallahu alaihi wasallam describes it in the following words: There came unto me 2 men clothed in white, with a gold basin full of snow. Then they laid hold upon me, slitting open my chest to draw forth my heart and wash it with the snow they brought with them. This event startled Hazrat Halima Sadiya and her husband, as their foster child's chest had been slit open without any sign of blood and incisions, and they now surely knew that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was no ordinary child. The Prophet sallallahu alaihi wasallam spent the first 5 years of his life in the desert with Hazrat Halima Sadiya, who brought him back after the end of his 5th year to Hazrat Amna, who then took him to Medina to visit their relatives, and upon the return journey, she perished when Prophet sallallahu alaihi wasallam was only 5 years old. Hazrat Ayman, his caretaker, took him back to Makkah
to his grandfather, Hazrat Abdul Muttalib. After 2 years, Hazrat Abdul Muttalib also passed away, entrusting his grandson to Hazrat Abu Talib, an uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Talib and his wife, Hazrat Fatma binti Asad, loved Prophet sallallahu alaihi wasallam immensely. Hazrat Abu Talib loved him more than his own children and never ate his meals without the Prophet sallallahu alaihi wasallam by his side. At the age of 12, Prophet sallallahu alaihi wasallam accompanied his uncle to his first straight journey to Syria, where they met a Christian monk, Bahira, who indicated that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was to be the last prophet of Allah. Under Hazrat Abu Talib, Prophet sallallahu alaihi wasallam acquired fair knowledge and affairs of the business. Prophet, peace be upon him, tended sheep in his early age, but after that, he started to engage in businesses on the behalf of well-known tradesmen. And he carried out his tasks so successfully that they used to speak highly of him and they used to call him As-Sadiq and Al-Amin. Hazrat Hamza taught the Prophet archery, swordsmanship and wrestling. The Prophet ﷺ liked to spend most of his time in meditation. He was a peace-loving young man who had developed a sense of hatred for war and bloodshed after the sacrilegious war, Harbul Fujjar, which took place when Prophet ﷺ was only 15 years old. At the age of 25, Prophet ﷺ married Hazrat Khadija, and it proved to be a very happy and successful marriage. After that, at the age of 40, Prophet ﷺ received his first revelation on the Mount of Nur in the cave of Hira, which marked the beginning of an era of prophethood which was to change and revolutionize the lives of all those who were present and all those who were yet to come. May Allah give us the strength to follow the footsteps of Prophet ﷺ in every sphere of our life. Thank you all for your time. जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फ़ातिमा। नाज़रीन कराम, आप समाअत फरमा रहे हैं महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। आपसे मुलाकात करते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।